ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس مسئلے پر ایک جمعہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ پچھلے سال جب گندم کا سیزن تھا اس پر ہم نے اس پہ تفصیلی ایک جمعہ پڑھایا تھا۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چیزوں کے حوالے سے ایک ہوتا ہے کسی شے کی ضرورت اور دوسرا ہوتا ہے اس کا مارکیٹ میں پہنچنا۔ اب یہ دو چیزیں جو سپلائی ضروری ہوتی ہے، جتنی اس کی پیچھے ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بازار میں لانا، ہوتا کیا ہے حکومت اس کے بغیر چیزوں کے نرخ مقرر کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی پھل والے ہیں، جتنے بھی سبزی والے ہیں، سب کا نرخ جو ہوتا ہے وہ حکومت طے کر دیتی ہے، لیکن اس سے قطع نظر یہ نہیں دیکھتی کہ پیچھے اس کی سپلائی پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ڈیمانڈ اور سپلائی یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کی سپلائی کتنی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مینیج کرے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ سپلائی کے اوپر کوئی گورنمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے، نہ ڈیمانڈ کے حوالے سے اپنا رول ادا کرتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ میں جب ایک ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ان کو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، جس کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال ساعر یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ چیزوں کے نرخ مقرر کر دیں، چیزوں کے نرخ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو فصل تیار ہوتی ہے ہر ایک کی فصل ایک جیسی تیار نہیں ہوتی، ہر ایک کا فصل کے اوپر ایک جیسا خرچہ، کسی کا خرچہ زیادہ آتا ہے، کسی کا خرچہ کم آتا ہے، کوئی اسپرے زیادہ کرتا ہے، کوئی پانی کے اہتمام اپنا اپنا ہوتا ہے نا۔ اب سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جاتا ہے، ایک ہی لائن میں سب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے جب یہ بات عرض کی گئی کہ آپ چیزوں کے نرخ مقرر کریں تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انما یرفع اللہ ویخفض، یہ چیزوں کے جو بھاؤ ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یرفع اللہ ویخفض، ان کو بڑھاتا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ویخفض، ان کو کم بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انی لارجو ان القی اللہ عز وجل ولیس لاحد عندی مظلمہ، میں اللہ سے اس کہ میں کسی پر ظلم کر کے اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، کہ میں یہاں ظلم کر کے جاؤں اور میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، نہیں، یہ چیزوں کے نرخ مقرر نہیں ہوں گے۔ ہاں ذمہ داری کیا ہے؟ کوئی اس میں زیادتی نہ کرے، کوئی اپنی اس سے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، اس کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ یہ مینجمنٹ کا کام کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ان پر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، نہ سپلائی کا کام پورا ہوتا ہے، نہ ڈیمانڈ کا کام پورا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، رمضان آتا ہے کھجوروں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کوئی بھی رمضان شروع ہو ہر پھل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عید قربان قریب ہو تو پیاز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو۔ بلکہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے تو ایک بڑا تلخ جملہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کل قیامت ہے تو آج تسبیح کا مصلی کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے جملہ فرمایا، کاش کہ ہمارے ارباب اقتدار اس کو جان لیں کہ اگر آپ نے نرخ مقرر کرنے ہیں تو پہلے اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر بھی توجہ دیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اس پہ کیا ہوتا ہے، موصوف پھر رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ جرمانے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھی ہمیں پیچھے سے ملتا ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔
تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ منڈیوں میں یقینی بنائی جائے یہ بات کہ وہاں بھی چیز اتنے کی مل رہی ہے، تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ نرخ مقرر کریں، تو آپ نے فرمایا میں اس حال میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا کہ میں کسی پر ظلم کر کے جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ توکل، یہ سارا معاشرہ، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ کسی کے چلائے سے نہیں چلتا، بس جیسے ہے چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو معاملہ تو کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں ایک بات سکھائی جا رہی ہے، بس آپ نماز پڑھیں۔ دین صرف نماز تک رہ گیا، نہ منڈیوں میں دین ہے، نہ بازاروں میں دین ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔